للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی ملی بھائیوں اور ہمارے یوٹیوب چینل مکتبہ جسیم الدین پر اس درس کو سن رہے اور دیکھ رہے احباب کرام، آج 9واں درس ہے۔ اس درس کے اندر ایک اہم ہی ٹاپک کے تحت ایک عظیم موضوع کے تحت میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ یہ موضوع ہے توکل علی اللہ کی اہمیت و ضرورت۔ سب سے پہلے ہمیں توکل کا معنی سمجھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ توکل عربی زبان کا لفظ ہے۔ توکل یتوکل توکلاً باب تفاعل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا اور اپنی چیز کو دوسروں کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ یہ اس لفظ کا لغوی معنی ہے۔ ہم عقیدے کے اعتبار سے جس توکل کی بات کر رہے ہیں وہ توکل دراصل توکل علی اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین کے حوالے اپنی چیزوں کو کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا۔ اس کی تعریف عربی زبان میں اگر کریں تو یوں ہوگی اس کی تعریف: تفویض و توکل اللہ تبارک و تعالی، اے الاعتماد اللہ تبارک و تعالی، تفویض الامور الی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا اور تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی التفویض عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ تو یہ توکل عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنا زندگی میں ضروری ہے۔ ہماری زندگی کے سارے امور، سارے معاملات اللہ رب العالمین پہ منحصر ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ رب العالمین کے حوالے ہم نے سب کچھ کر دیا ہے۔ یہ عالم الاسباب ہے، ہم اس میں اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ توکل ہر حال میں ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ لاکھ دنیا کے اسباب اختیار کر لیں، دنیا کے وسائل اختیار کر لیں، لیکن اس توکل کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم صرف اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ آپ لوگ سب نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، عربی زبان پڑھتے ہیں، اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ جب بھی عادت کے خلاف اور نارمل کے خلاف جملہ استعمال ہوتا ہے، تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ خاص بلاغی مقصد ہوتا ہے اور وہاں پر فصاحت مراد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جار اور مجرور کو مقدم کیا گیا ہے، وعلی اللہ۔ تو جار اور مجرور کو مقدم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر حصر پیدا ہو، یعنی حصر کا معنی ہوتا ہے بالکل محصور کر دینا، اللہ کے اوپر توکل کو محصور کر دینا، توکل کو اللہ کے اوپر بالکل باندھ دینا۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنون، یعنی اللہ رب العالمین، ان کنتم مومنین، اللہ رب العالمین ہی کے اوپر سے بھروسہ کرنا ہے۔ یہاں پر حصر پیدا کیا گیا ہے اور یہاں پر مکمل طریقے سے اللہ کے ساتھ توکل کو خاص کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھروسہ کرنا ہے زندگی میں تو صرف اور صرف کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ بتائیں آپ لوگ، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔
اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق پر، کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ پہلی چیز معلوم ہوئی۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، گویا کہ ایمان کی شرط ہے، یعنی ایمان کے درست ہونے کے لیے اور ایمان کے تمام اور کمال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے، یعنی ایمان کے شرط میں سے، ایمان کے تمام اور کمال میں سے۔ تو جب تک ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا، ایمان کی شرط ہے۔ یہاں پر ہمیں اس پہلو پہ غور کرنا ہے کہ اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ الاعتماد علی اللہ تبارک و تعالی یا التفویض الی اللہ سبحانہ و تعالی باخذ الاسباب، اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، زمین میں دانہ بوتے ہیں، کھیت تیار کرتے ہیں، تو دانہ چھینٹنے کے بعد یا دانہ بونے کے بعد ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہیں تک ہمارا کام ہے اور ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ باقی بھروسہ ہمیں اس دانہ پہ نہیں کرنا ہے، اس کھیت پہ نہیں کرنا ہے، یا اپنی محنت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ یہ جو میں نے دانہ بویا ہے وہ اگے، پودا اگائے اور بالی نکلے، پھر فصل تیار ہو اور ہم کاٹیں اور ہم رزق حاصل کریں اور کھائے پئیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ پہ منحصر ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں، ورنہ ہم اس دانے پہ اعتبار کر کے اور اعتماد کر کے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دانہ ہم بوئے لیکن وہ دانہ پودا نہ اگائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پودا اگائے، بالی بھی تیار ہو لیکن فصل کاٹنے کے لائق نہ ہو، وہیں پہ وہ برباد ہو جائے، کسی آفت کے شکار ہو جائے، آسمانی یا زمینی کوئی آفت بلا آئے اور وہ فصل برباد ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ آیت نمبر 63 اور 64 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، تمہارا کیا خیال ہے اس دانے کے بارے میں جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس دانے سے پودا اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بندوں پہ ایک طرح سے حجت تمام کر دی ہے اور بندوں کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو تم جو بھی محنتیں کرتے ہو یہ صرف اسباب اختیار کر رہے ہو، باقی سارا کچھ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ ہم اسباب تو اختیار کریں گے لیکن اللہ رب العالمین پہ ہمیں اعتماد کرنا ہے، توکل کرنا ہے۔ میرے دینی ملی بھائیوں، اس کے علاوہ مومنوں کی صفات میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی اللہ وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن دراصل وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ذکر کے بعد جن کے دل ڈر جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جب آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات میں سے بھی ہے اور ایمان کی شرط میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرے۔ یہاں پر ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک لفظ ہے توکیل، عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے توکیل، اس کا معنی ہوتا ہے اپنے کسی کام میں کسی کو مختار بنا دینا، ایجنٹ بنا دینا۔ وکالہ یعنی ہم کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں، وکلا یوکلو توکیل، کسی کو وکیل بنانا، کسی کو ایجنٹ بنانا، تو یہ اور چیز ہے، اس میں بھی ہم بھروسہ کرتے ہیں، دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن ہم بندوں کے ساتھ جو بھی معاملات کرتے ہیں وہاں پہ توکل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ صالح فوزان حفظ اللہ نے لکھا ہے کہ توکیل الگ چیز ہے اور توکل الگ چیز ہے۔ توکیل یہ بندوں کو وکیل بنانے کو کہا جاتا ہے اور توکل اللہ پہ بھروسہ کو کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے کام ہیں،
آپ کی چیز ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں، ایجنٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کر دیجیے گا، آپ نے وکیل بنا دیا، آپ نے ایجنٹ بنا دیا، اور یہ زندگی کے بہت سارے کام میں وکیل بنایا جاتا ہے۔ تو بندوں پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، بندوں کا جو اختیار ہے، بندوں کی جو قدرت ہے، بندوں کی جو استطاعت ہے، دائرہ ہے، وہاں پر ہم اس کو وکیل بناتے ہیں، ایجنٹ بناتے ہیں، تو یہ وکیل ہے۔ اور وہاں پر توکل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ کے بھروسہ پر، اللہ کے اعتماد پر۔ تو دونوں میں فرق ہے، توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور توکیل بندوں کو وکیل بنانا ہے۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے ہمیں تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ تو بھروسہ ہم اللہ تعالیٰ پہ کریں گے، لاکھ محنت کر لیں، لاکھ ہم مشقت کر لیں، لاکھ ہم دن رات ایک کر لیں، خون پسینہ بہا لیں، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو رزلٹ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ جب ہمارے اوپر مہربانی نہیں کرے گا، تب تک ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم تو اسباب اختیار کر رہے ہیں، باقی ہم سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا نتیجہ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا انجام ہے۔ لہٰذا توکل اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ ایمان کی شرط ہے، اور ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اور زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی بندہ پہ ہمیں اعتماد نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں وابستہ رکھنی ہیں۔ اتنی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں پہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔